السلام علیکم خواتین و حضرات. بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے راجیہ سبھا میں خطاب کرتے ہوئے قوم کو اپنی ساری سٹوری بتائی کہ بھارتی سینا نے چین کے سینکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی ہیں، ان کو روک رکھا ہے، بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں، ہماری فوج کے حوصلے بہت بلند ہیں، اور اگر بھگوان نے ہماری رکشا کی تو ہم بہت جلدی ان کو پکڑ لیں گے، ان پہ غالب آ جائیں گے. پرنتو ایک دم پھر بدلا گیر انہوں نے کہیں گے پرنتو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کا سر جھکائیں اور نہ ہی کوئی ہمارا سر جھکا سکتا ہے. ایک دم ٹون بدل لی وزیر دفاع صاحب نے. ہم تو امن شانتی چاہتے ہیں. دیکھیے خواتین و حضرات، وزیر دفاع کا چہرہ، ان کے الفاظ، ان کی باڈی لینگویج، فیس ایکسپریشن کہہ رہے تھے کہ ان کی بہت بری طرح سے ٹھکائی ہوئی ہے، بہت بڑی شکست حصے میں آئی ہے بھارت کے، اور یہ اس کو خاموشی سے سہ رہے ہیں. ان کو ایک اسکرپٹ دیا گیا جس کو وہ پڑھ رہے تھے، اور حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. دیکھیے چائنا نے ان کی اتنی زیادہ بے عزتی اور پٹائی کی ہے کہ ان سے یہ اقرار لے لیا ہے کہ آپ کو اسی صورت میں ہم چھوڑیں گے جب آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ ساؤتھ چائنا سی میں گڑبڑ نہیں کریں گے، لداخ میں گڑبڑ نہیں کریں گے، سی پیک کی طرف غلط نظروں سے نہیں دیکھیں گے، کسی بڑی قوت کے کہنے پہ آپ جو ہے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اگر آپ نے کوشش کی تو ہم فوراً ریٹیلیٹ کریں گے اور آپ کا حساب کتاب برابر ہو جائے گا. اس موقع پہ ہندوستان کی قیادت نے بہت ہی ذہانت کا ثبوت دیا ہے کہ وہ موت کے منہ سے واپس آ گئے ہیں. اگر پاکستان اور چائنا سے یہ ایک وقت میں جنگ کرنے چلے جاتے تو کام تمام ہی ہونا تھا. یہ مطلب اس میں کوئی اف بٹ کی بات نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. اچھا اب آئیے ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے. میں نے ابھی چند غالباً ایک ویک پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا یہ جنگ جیت چکا ہے، اور اس میں چائنا کی وار اسٹریٹجی کیا ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی. اور ان کے سن ٹی زی یو ایک بہت بڑے کافی عرصہ پہلے کے ایک اسکالر تھے جن کی کتاب تھی دی آرٹ آف وار، ٹھیک ہے نا، اس پہ بالکل عمل کیا چائنا نے اور اس کے بالکل اپروپریٹ رزلٹ آئے، اور اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ یہ معافی تلافی کر کے دور ہو جائیں. اچھا اب آئیے آج ذرا اس بات پہ فوکس کیجئے کہ اتنی بڑی شکست کے بعد اب ہندوستان کیسے ایکٹ کرے گا اور ہمیں کن زاویوں پہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. دیکھیے پہلی بات یہ کہ اتنی بڑی بے عزتی پوری دنیا میں، اور فوج کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اور عوام کے جو حوصلے وہاں پہ بالکل صفر ہو گئے ہیں، جی ڈی پی صفر ہے، بڑے بڑے مسائل پیدا کر لیے، ان کی اپنی قیادت نے کی ہے. اچھا اب سٹیپ نمبر 1 دیکھیے، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ جناب ہم نے یہ لڑائی جو ہے نا وہ مذاکرات کے ذریعے متروں حل کر لی، ہم اتنے جینیس نکلے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر وہ 20 میل کے کہیں اندر داخل ہو گیا تھا چائنا تو وہ 5 میل ان کو واپس دے دے گا، 15 میل جو اس کو چاہیے تھے 8-10 میل وہ اپنے پاس رکھ لے گا، اور یہ ہیڈ لائن آ جائے گی کہ امن ہو گیا، سیٹلمنٹ ہو گئی. یہ تاثر دیں گے دنیا کو اور اپنے عوام کو کہ ہم نے بڑی جہانت سے کام کیا اور وہ ہو گیا. پرنتو ابھی ان کو قرار نہیں آئے گا. اب یہ اس کو مٹانے کے لیے، اس خفت کو مٹانے کے لیے کیا کریں گے کہ یہ چائنا سے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ جب پاکستان سے ہمارے یدھ ہو تو آپ دیکھو ماں باپ بیچ میں مت آنا اور ہم اپنا حساب کتاب برابر کریں گے. اچھا یہ ان کو غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ پاکستان پہ حملہ آور ہوں گے اور قوم کو یہ تاثر دیں گے ابھی چائنا سے ہم نے نپٹا، اب پاکستان سے دیکھو کیسے نبٹ رہے ہیں ہم. اب یہ کیا کریں گے، یہ گلگت بلتستان کی طرف پیش قدمی کریں گے، یہ ہمارے دوسرے جو محاذ ہیں اس کی طرف جائیں گے، اور اس سے پہلے بہت بڑے پیمانے پہ
5th جنریشن وار کا کام کریں گے جو انہوں نے ابتدا کی ہوئی ہے. آج کل اور زیادہ تیزی کر رہے ہیں. اجیت ڈول صاحب نے کہا نا ان کے کہ اب جنگ جو ہے بارڈر پہ سرحد پہ جا کے لڑنے والی چیز نہیں ہے, وہ دوسرے کے آنگن میں جا کے انتشار پھیلانا ہے, اس کے ذہن کو شکست دینی ہے اس کے ملک میں رہتے ہوئے. تو وہ یہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے ہم سب اویئر ہیں. شیعہ سنی فساد کرائیں گے, مولانا فضل الرحمان سے ہڑتال کروائیں گے, ٹھیک ہے نا, لسانیت کو ابھاریں گے, جو انہوں نے کہہ بھی دیا. اچھا بات یہ ہے کہ ان کے اس پروپیگنڈے کو پاکستانی قوم سمجھ گئی اور وہ اس کا اتنا اپروپریٹ جواب دے رہی ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کیا جو بہت ایکسٹریمسٹ تھے, مذہبی اس کے بھی ادھر ادھر کے بھی, انہوں نے کہا نہیں فاروق صاحب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت اس وقت کیا کرا رہا ہے اور ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستانیوں کی بہت خامیاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہیں, لیکن ایک خوبی ہے اگر وطن پہ بات آ گئی تو پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. اچھا اب آئیے ذرا مزید گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیجئے کہ ان سے ہمیں کیسے نمٹنا ہے. دیکھیے یہ فیکٹ ہے کہ بھارت کو اس وقت نشہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ اپنے رافیل جو ہے, جس کو ایک صاحب کہتے ہیں جو ان کی ایجنسی ہے, رافیل یا اپنی وہ کہتے ہیں شریمتی سرنڈر مودی کہتے ہیں رافیل, وہ رافیل کو آزمانا چاہتے ہیں. بھئی رافیل تیزی سے جائے گا پرنتو اڑا کے رکھ دے گا. اچھا پاکستان میں لڑکے بے چین کھڑے ہیں کہ صاحب ہمیں رافیل مار کے گرانا ہے, ہمیں یہ دکھانا ہے, وہاں یہ جذبہ لیے بیٹھے ہیں اور ان کو یہ زوم ہے کہ یہ رافیل کے ذریعے پاکستان کو سبق سکھائیں گے. اچھا دیکھیے میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں کہ یہ جس چیز کو آسان سمجھ رہے ہیں نا کہ پاکستان پہ روب جما کے اور پاکستان کو ایسے ڈرا دھمکا دیں جیسے چائنا نے ان کو ڈرا دیا ہے, پاکستانی قوم ڈرنے ورنے دبنے والی قوم نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ دیکھیے یہ فیکٹ ہے کہ جن کے بڑے سائز کی آرمی ہوتی ہے وہ ایگریشن کو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ ایگریسو باتیں کر سکتے ہیں, لیکن جس کی چھوٹی آرمی ہوتی ہے نا وہ ایسے نہیں ایکٹ کرتا, ایگریسو نہیں ہوتا, لیکن وہ بڑا اٹینٹیو ہوتا ہے اور 24/7 اٹینٹیو ہوتا ہے. اور خاص کر کے پاکستان جیسا ملک وہ تلاش میں بیٹھے ہیں کہ جو سازش انہوں نے بنگلہ دیش کے وقت کی تھی اس کا بدلہ لینا ہے. وہ اس موڈ میں ہیں, پوری پاکستانی قوم اس موڈ میں ہے کہ تم نے ہمارے بنگالی بھائیوں کو ہم سے جدا کرایا تھا اور سازش کی تھی اور پھر تم نے خود اب اس کا اقرار بھی کیا, ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے. وہ بدلہ لینے کے موڈ میں بیٹھے ہیں اور سرنڈر مودی اس موڈ میں بیٹھے ہیں کہ بہنوں بھائیوں متروں ایک حملہ ایسا کریں گے. جی ہمارے جہاز ہیں یہ رافیل, وہ کسی نے کہا صاحب وہ تو پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو اس کو جیم کر دیں گے اور اس کی صرف ایک ہی کوالٹی ہے کہ یہ تیز دوڑتا ہے. تو ایک ان کے ساتھی تھے, انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, ابھی نندن کے تو کام آئے گا بھائی, اگر دوڑ لگانی پڑ گئی بھاگنا پڑ گیا تو اسپیڈ تو ہے اس میں. تو ان کو یہی اطمینان ہے کہ یہ بہت اسپیڈ سے دوڑتا ہے, سرنڈر مودی کو دوڑا لیجئے, وہ بھاگنے کے کام آ سکتا ہے, باقی کسی کام وہ نہیں آنے والا. یہ فرانس کو بھی پتا ہے کہ پاکستان رافیل گرا دے گا. فرانس نے ان سے کہا ہے کہ اس کو اپ گریڈ کرا لیجئے تھوڑے اور پیسے لگا کر. تو اس پہ سرنڈر مودی جی کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, بار بار پیسے مانگتا ہے بھائی, اب کیوں اپ گریڈ کرا لیں, پہلے تو کہا تھا سب سے بڑھیا ہے یہی ہے. تو بہرحال یہ اندر کی ان کی باتیں. اچھا دیکھیے پاکستان ایگریسو تو نہیں ہے لیکن بہت اٹینٹیو ہے, اور چھوٹی قوت جو ہوتی ہے نا, یہ اس کیس میں انڈیا پاکستان کے, تو وہ جو پوے بنا کے بیٹھے ہیں, بقول شیخ رشید صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ ہم نے پوے اتپئی اور چھوٹے چھوٹے بم بھی بنا رکھے ہیں. پاکستان فرسٹ ڈے سے اگر انہوں نے کہیں سٹرائک کی گلگت بلتستان پہ تو وہ پوے جو ہے نا وہ مارنا شروع کرے گا. وہ اٹامک پوے ہیں, وہ ایسے ویسے نہیں ہیں, اور پھر ان کی مقدار بڑھاتا جائے گا. پھر پرنامو, وہ کیا ہندی میں کہتے ہیں پرمامو بم جو ہے اس پہ جائے گا بعد میں, پہلے وہ ان سے کام چلائے گا. کیوں؟ اس کو اپنی سالمیت عزیز ہے, اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, اس کے پاس اتنی بڑی آرمی نہیں ہے. تو چھوٹی قوت مجبور ہوتی ہے کہ فوراً گن نکالے اور اٹیک کرے. تو پاکستان کی اسٹریٹجی یہ ہوگی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت کی
ایک ہسٹوریکل کیٹاسٹرفی ول ٹیک پلیس ان انڈیا. یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہ چاہیں گے, میں تو نہیں چاہوں گا کہ میرے پڑوس میں جو ہے آگ لگ جائے اور وہ برباد ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں چاہنا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کی جان پہ جس وقت بناتی ہے تو پھر جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. فیض صاحب کہتے تھے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. یہ بازی عشق کی بازی ہے.